MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاشرہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، جو جتنا قریبی ہے انسان اس سے اتنا دور ہوتا ہے۔ جو جتنا دور کا کہیں دوست ہے، کبھی کسی سے تعلقات ہو گئے، کبھی کوئی بزنس کے پارٹنر ہے، اس سے ایسے تعلق ہوتے ہیں گویا کہ وہ کوئی اس کا سگا بھائی ہو۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں کو، ہم امت محمدیہ کے نونہالوں کو اللہ نے اسلام جیسی انمول نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اسلام کی دولت عطا کرنے کے بعد اللہ نے اسلام کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور ایسے گھرانوں میں جہاں پر کتاب و سنت پر عمل کیا جاتا ہو، جہاں پر سلفیت کی لاج رکھی جاتی ہو، جہاں پر کتاب و سنت کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ رکھا جاتا ہو، اللہ نے ایسے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اسی نہج اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ راستہ بتلایا، وہ طریقہ بتلایا کہ اگر یہ امت اس راستے کو اپنا لے جائے، یہ امت اگر اس طریقے کو اپنا لے جائے، یہ امت کامیاب و کامران بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے ہر ایک کے اپنے اپنے اصول، اپنے اپنے حقوق بیان کیے، ہر ایک کے ساتھ کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ انسان جب زندگی گزارے گا تو اس کے ساتھ کن کن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ سکتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہو، اس کا معاملات کیسے ہوں، اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، ان تمام چیزوں کو حدیث نبویہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ لوگو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تمہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی وہ یہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے حقوق کو تو جانتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو جانتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے حقوق کیا بنتے ہیں؟ کیا آیا اپنی زندگی صرف گزارنا کافی ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو زندگی رہتی ہے اس زندگی کا بھی اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا یا نہیں لے گا؟ کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے اگر دور ہیں یا ہم رشتہ داروں سے دور ہیں تو کیا اس کا بھی محاسبہ اللہ رب العالمین کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے تعلق سے بھی پوچھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نبویہ اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب اسلام نہیں آیا تھا تو خاندانی عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ ایک خاندان کے لوگ دوسرے خاندان سے ایسی بغاوت،
ایسی دشمنی، ایسی عداوت، ایسی قدرت اپنے اندر رکھتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو ان کی نسلیں خاندانوں سے لڑتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چھوڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ پیش کرنا جیسا رویہ غیروں کے ساتھ بھی نہیں پیش کیا جاتا ہے، ایسے حالات تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ رواج کو، ان تمام بدعات کو، ان تمام سختی والی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں زمانے جاہلیت کی چیزوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالوں اور دنیا کے اندر غلامیت کو ختم کر دوں، دنیا کے اندر جاہلانہ رسوم کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی تھی اور اس بات کی تعلیم دی تھی کہ لوگوں، جو زمانے جاہلیت میں جو ہوتا تھا لیکن میرے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کا خلا کیا جاتا ہے، تمہیں آپسی رشتہ داریوں کو باقی رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، آپسی ہمدردی، آپسی پیار، آپسی محبت ایک انسان کی زندگی کے لیے وہ رویہ اختیار کرتی ہے، ایک انسان کی زندگی کے لیے وہ فائدہ پہنچاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر خوشیاں ڈھونڈتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر انسان معاشرے سے دور ہو جائے، اگر انسان اپنے آپ سے دور نہ ہو لیکن رشتہ داروں سے دور ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کہ نہیں میں کما رہا ہوں، میں خوش ہوں، میں اپنا دیکھ رہا ہوں، بس خلاص، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آج معاشرہ ایسے ہی بنتا جا رہا ہے، آج حالات ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نظر نہیں آتی، نہ بھائی بھائی کی فکر کرتا ہے، نہ بہن بہن کی فکر کرتی ہے، نہ بھائی بہن کی فکر کرتا ہے، نہ بہن بھائی کی فکر کرتا ہے۔ ہر ایک کی تگودو یہ ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں اچھا رہوں، میرے بیوی بچے اچھے رہیں۔ یہ ایسا اسلام تعلیم نہیں دیتا، بلکہ انسان کے اندر کچھ حقوق بیان کرتا ہے کہ تم اپنا بھی دیکھو، تمہیں دوسروں کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ انسان اہل قرابت سے حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاشرہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، جو جتنا قریبی ہے انسان اس سے اتنا دور ہوتا ہے، جو جتنا دور کا کہیں دوست ہے، کبھی کسی سے تعلقات ہو گئے، کبھی کوئی بزنس کے پارٹنر ہے، اس سے ایسے تعلق ہوتے ہیں گویا کہ وہ کوئی اس کا سگا بھائی ہو۔ لیکن سگے بھائی کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا انداز، ایسا تعلق، ایسا رشتہ داری کا تعلق کہ اللہ کی قسم ہے دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں آپسی پیار و محبت کے شکار ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلا حق یہ بیان کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ کیسے؟ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، کہ اگر کوئی شخص واصل ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے طور پر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، چچا، بڑے با، فلاں یہ جتنے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے تبھی جا کر آپ ان سے صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جو مجھے ہیلپ کرتا میں اس کی ہیلپ کر دوں۔ ذہن گیا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو میرے ساتھ اچھا رہے گا میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، جو میرا خیر خواہ ہوگا میں اس کا خیر خواہ ہوں گا، ورنہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط نظریہ،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل التی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، آگے والا اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ خیر خواہ نہیں ہے، اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بدلے کے طور پر نہیں۔ وہ اگر میری مدد کیا تو میں اس کی مدد کروں گا، وہ اگر میرے گھر آتا ہے تو میں اس کے گھر جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، فلاں اگر مجھ سے بات کرے گا تو میں بات کروں گا، فلاں مجھ سے سلام کرے گا تو میں کروں گا۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ بالکل غلط نظریہ۔ صلہ رحمی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آگے والا اگر آپ سے رشتہ داری توڑنا بھی چاہے لیکن آپ اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنا سیکھیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی نہیں آتا ہے آپ اس کے گھر جانا سیکھیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے آپ اس کی مدد کرنا سیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، تبھی جا کر آپ کو اس کا صلہ۔ بخاری کی روایت میں کہا گیا کہ آپ حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا جو ثواب ہے تبھی پا سکتے ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ نہیں میں فلاں کے ساتھ اچھا ہوں تو بس اسی کے ساتھ اچھا رہوں گا، وہ جب تک اس کی اچھائی میں ہے تب تک تعلقات، تھوڑی انبن ہوئی اس کے بعد سے اس کی رشتہ داری کٹ، گھروں کو جانا کٹ، بات ایک بار چھوڑ دیا تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ لوگ بولنے والے بھی شان سے بولتے ہیں مول صاحب ان کو ہمیں بات چھوڑ کر 10 سال ہو گیا، ہمیں اب تک ان کے گھر کی دہلیز نہیں انگلے، یہ شان سے بولتا ہے۔ حالانکہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں یہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ جب تمہیں قریبی رشتہ دار کے ساتھ اچھے نہیں رہ سکتے، جب تم ان کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، غیروں کے ساتھ کر کے کیا فائدہ؟ غیروں کے ساتھ تم اگر اچھے ہو جاؤ، ہندوؤں کے ساتھ تم اچھے ہو جاؤ، اپنے بزنس مینوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، لین دین کرنے والوں کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں کوئی گہرا خونی رشتہ ہے، اور رشتہ داروں سے ایسے بات کرتے ہیں عجیب انداز۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری زندگیوں سے برکتیں نکال دی، ہماری زندگیوں سے سکون نکال دیا، ہمارے دلوں کے اندر کدورت، ہمارے دلوں کے اندر نفرت، اپنوں کے لیے غیروں کے لیے محبت۔ وہی اگر کسی دوسروں سے بات کرنا ہوا، ہندوؤں سے ایسے بات کرتے ہیں پوچھو مت، اور اپنے سے بات کرنا ہے یا تو گرا کے بات کرے گا یا تو پورا اسی ہنسی مذاق میں اڑا دے گا۔ ایسا بالکل نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی نہ کریں، بلکہ اگر وہ قطع رحمی بھی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ دوسری دلیل راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اگر کسی کی خواہش یہ ہے من احب ان یبسط له فی رزقه کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ آج دیکھ لیں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، حالانکہ آج کل فتویٰ کیا آیا ہوا ہے جمعہ کے بعد بزنس کرنا حرام ہے، جمعہ کے بعد کاروبار جو کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف تم دوڑ پڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اور جمعہ کے بعد لوگ جو مسجدوں کو آنے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقی، اس کے رزق میں کاروبار میں برکت ہو جائے، ہر ایک کی خواہش کہ میرا بزنس بڑھ جائے، آج میرے پاس 10 لاکھ ہے کل 20 لاکھ ہو جائے، میرے پاس پھل اتنا ہے کل اتنا ہو جائے، ہر ایک کی تگودو یہی ہے۔ نہیں وہ سب برابر نماز کے ٹائم کچھ آتی ہیں کاروبار کرنے، انہوں آتے نہیں بلکہ آپ شیطان آپ کے پاس لے کر آتا ہے، آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آپ کے پاس آزمائش کے طور پر لایا جاتا ہے، لیکن آپ کی یہاں پر آزمائش ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں یا اپنے کاروبار کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا کاروبار ڈبل ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے، اور اسی طریقے سے وَيُنْسَأُ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اس کی زندگی لمبی ہو جائے،
ہر ایک کی خواہش کیا 50 سال ہے تو اور ایک 5 سال مل جائے، 60 سال ہے تو اور دعا کروا اور لمبی ہو جائے، اور انسان کی خواہش 70 کے بعد بھی نئی نئی خواہشیں پیدا ہو جاتی. انسان چاہتا ہے کہ نہیں اور ایک 10 سال دنیا میں جی لوں، فلاں کام ہے وہ کام کر لوں، اس کے بعد چلا جاؤں. حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ انسان آج ہے کل نہیں ہے، انسان ابھی ہے تھوڑی دیر بعد نہیں، لیکن امیدیں 100 سال کی، لیکن آرزویں 100 سال کی، سامان 100 سال کا. یہ ہر ایک کی اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی لمبی ہو جائے، تمہاری زندگی کے اندر بڑھوتری ہو جائے، تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَ، تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، تم رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرو، تعلقات کو جوڑو مت توڑو. آج لوگ توڑ رہے ہیں، جوڑنا مشکل ہو رہا ہے. اور رشتہ داریوں کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ تمہارا رزق بھی بڑھے گا، تمہاری زندگی بھی بڑھے گی. تمہاری زندگی کب بڑھے گی؟ انسان کو جب صحت رہے گی تبھی جا کر اس کی عمر زیادہ ہوگی. بیمار رہا، بے شوگر، بی پی، فلاں، ہارٹ، یہ انسان کیا ہوتا ہے 40-50 میں چلے جاتا. اگر انسان خواہش چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے صرف پیسوں کا نہیں بلکہ اسے رشتہ داروں کے تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیت جو ہر جمعہ ہم اور آپ سنتے ہیں، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہیں اگر قطع تعلق کرو گے تو اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، تمہیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک شخص، آ کر کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، میں فلاں رشتہ دار کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی وہ میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اللہ کے نبی وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. میں اس کے ساتھ اچھا رہتا ہوں لیکن وہ میرے خلاف ہو جاتا ہے، وہ میرے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے کہ میرے کاروبار کو برباد کرنے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے، میرے مال کو ہڑپ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو تباہ دوں، میں کس طریقے سے اس کو مال کو یہ کر دوں، فلاں کر دوں، نقصان پہنچاؤں. میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں. اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو یہ بات کہہ رہا ہے اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، آگے والا تیرے ساتھ اگر برا برتاؤ کرتا ہے تو گویا کہ تو اس کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، تو اس کے منہ پر خاک ڈال رہا ہے. اور تو ایسا ہی کرتا رہے، وہ تیرے ساتھ اگر برا بھی کرے تب بھی تو اس کے ساتھ اچھا کر، تو یہ اس کا کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں، تو اس کے منہ پر خاک ڈالنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. اور اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بتلائی کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں صرف انہی کے ساتھ تعلقات کو رکھ سکتا ہوں جن سے میرا کام پڑ سکتا ہے، یا جن سے میری کوئی بات ہو سکتی ہے، یا جن سے کوئی میرے تعلقات ہوں گے تو فائدہ ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں تو انسان جو تعلقات روک دیتا ہے، اس کے مدد کرنے کے ذرائع روک دیتا ہے، فلاں کے ساتھ خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ، مشہور واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ، 18ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ نازل کی. وہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اللہ کے نبی مجھ سے اتنا چاہتے تھے جس کا اندازہ نہیں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ پر الزام لگا دیا گیا،
ایک مرتبہ حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا گیا. کس چیز کا الزام؟ زنا کا الزام لگا دیا گیا نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ کے ساتھ فلاں نے زنا کر لیا ہے نعوذ باللہ. یہ جب الزام ایسا پھیلا کہ پورے مدینہ کے اندر, پورے مکہ کے اندر یہ چیز پھیل گئی. اور آپ کو معلوم ہے یہ صرف رہ دروغ نہیں بلکہ مکہ اور مدینہ کی بھی حالت یہی تھی, ہر جگہ کی حالت یہی ہے. تھوڑا کچھ مسئلہ ہوا پورے گاؤں میں پھیلاؤ, چیل اڑی بھینس اڑی بولتے, یہ حال. حضرت اما عائشہ کا بھی یہی مسئلہ ہوا کہ ابھی بات پھیلی بھی نہیں تھی, مدینے میں پوری بات پھیل گئی. صحابہ کے درمیان بات عام ہو گئی کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا نعوذ باللہ. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ میرے اوپر الزام لگا دیا گیا زنا کا, اور میں اللہ کے نبی کی بیوی, جنت کی سردارنی, اور میرے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا. حضرت عائشہ رونے لگی, اپنے باپ کے گھر چلی گئی حضرت اللہ کے نبی کو چھوڑ کر, اور پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی بھی پریشان کہ اب میں کیا بولوں, اب میں میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, اور اس الزام لگانے والوں کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول بھی اس مسئلے میں پھنس گئے. کون؟ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ. حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ لوگ پھیلا رہے تھے, ان میں یہ بھی شامل ہو گئے کہ حضرت عائشہ نے ایسا کر دیا نعوذ باللہ. جب حضرت مصطح اس کے اندر شامل ہوئے, یہ کون تھے مصطح؟ یہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, یعنی حضرت عائشہ کے باپ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار حضرت مصطح. اور حضرت مصطح جو ہے غریب رشتہ دار, غریب تھے, ان کی کفالت کون کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر کرتے تھے. دیکھیے کیسا ہے رشتہ ہے. حضرت ابوبکر اپنے دور کے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی خیرخواہی کر رہے تھے, ان کو ہر مہینہ کچھ پیسہ روپیہ دیتے, راشن دیتے, ان کا ہر مہینہ خیال کیا کرتے تھے. وہ ان کی بیٹی پر الزام لگانے میں انہوں شامل ہو گئے. یہ بات کسے معلوم ہوئی؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق تک بات پہنچ گئی کہ میرے بیٹی پر جس نے الزام لگایا اس میں حضرت مصطح بھی ہے, جس کو ہر مہینہ میں اتنا پیسہ دیتا ہوں, اتنا مال خرچ کرتا ہوں, ہر مہینہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں, دیکھ بھال کرتا ہوں, وہی میرے بیٹی پر الزام لگانے میں شامل ہے. جب حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا, ہر فطرت ہے انسان کی کہ میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں اور فلاں شخص جو ہے میرے اوپر الزام, میرے اوپر فلاں یہ چیز کر دیا. صحابہ کیسے تھے؟ قرآن آ جاتی, اگر حدیث آ جاتی تو اپنی جذبات کو ختم کر دیتے, اپنی لڑائیوں کو ختم کر دیتے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی, اللہ کی قسم آج کے بعد میں ایک دانہ حضرت مصطح کو نہیں دوں گا. یہ بات پھیل گئی. حضرت مصطح کو یہ خبر پہنچ گئی کہ آج کے بعد سے جو راشن آتا تھا, جو مال آپ کو حضرت ابوبکر ہر مہینہ دیتے تھے, وہ نہیں دیں گے. یہ جب انہوں نے قسم کھا لی, اللہ رب العالمین کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ رشتہ دار کو جو مدد کرتے تھے انہوں نے روک لی ہے. فوراً حضرت جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر آئے اور کون سی آیت لے کر آئے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے پوری آیتیں نازل کر دی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں, جن کو اللہ نے طاقت دی ہے, جن کو اللہ نے قوت دی ہے, والساع, جن کے پاس مال ہے, اگر وہ خرچ کر رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, اگر اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ, اگر اللہ نے دیا ہے تب تم دینے کے لائق بنے ہو, اللہ چاہا تو تم سے چھین لے گا, پھر تم دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آؤ گے. اللہ کہتا ہے ابوبکر آپ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, آپ ان کو دے رہے تو اور آپ قسم کھاتے ہیں کہ نہیں دیں گے, آپ کون ہو سکتے ہیں دینے والے نہیں دینے والے. اور پھر آگے کہا کہ تم غریبوں کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو, اور وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى, اور اللہ رب العالمین نے پوری آیت میں رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا. پھر کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اگر کسی رشتہ دار سے غلطی ہو گئی, انسان غلطی ہوگی, اگر ہو بھی گئی تو تمہاری ذمہ داری وَلْيَعْفُوا, اسے معاف کر دو, وَلْيَصْفَحُوا, اسے درگزر کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم,
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اگر اللہ اسی پکڑ کرے کہ انسان گناہ کیا فوراً اس کی پکڑ ہو گئی، ہم اور آپ بچ پائیں گے؟ ہم اور آج بچ پائیں گے؟ صبح سے لے کر شام تک اتنے گناہ جس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور، ایسا دور سوتے وقت بھی گناہ کر کو سو رہا، اٹھتے ہی فوراً گناہ کر رہا، اٹھا کہ نہیں فون لیا، فون میں جو ہے جھوٹ بول دیتا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اللہ کی قسم ایسے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا جا رہا ہے، اور انسان کو خیال میں بھی نہیں رہتا، بات بات پہ موبائل سے کئی چیزیں، زبان سے گالی دے دیا، گناہ ہو گیا، جھوٹ بول دیا، کبیرہ گناہ کر دیا، اور فلاں کا مال ڈال دیا، فلاں جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول دیا، فلاں کے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ دن میں کتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں، دن میں کتنے سارے انسان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں؟ اگر تمہاری طرف میں بھی پکڑ کرنے لگ جاؤں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تم اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توبہ کی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آج کے بعد جو میں نے قسم کھائی تھی وہ قسم توڑتا ہوں، اور جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کروں گا، اور آج کے بعد مصطح کو جو میں دیتا تھا اس دیتا ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں؟ کتنے رشتہ داروں کا خیر خواہی کرتے ہیں، کتنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چھوڑے ہوئے سالوں ہو گئی لیکن ابھی تک ملنے کی توفیق نہیں، مر جاتے ہیں لیکن ملتے نہیں، جنازے میں بھی آتے ہیں دور دور رہتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں مسلمانوں۔ اللہ کی قسم اپنے آپ کو سمجھو، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمہیں عدل و انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ عدل و انصاف کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، عدل کے ساتھ پیش آؤ، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں کی برکتیں ختم کر دی جائیں، تمہارے کاروبار برباد کر دیے جائیں، تمہاری زندگیوں میں مصیبتوں پہ مصیبتیں۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے پریشانیوں سے دور رہے، مال رہے، لیکن اگر بیماری رہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی انسان کے صحت تو ہے لیکن اندرونی ایسی بیماری ہے کہ انسان اس صحت کا کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ دکھنے میں اچھا تو نظر آ رہا ہے لیکن اندر ہی اندر جیسے شوگر کھا جاتا ہے ویسے انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں چیزیں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور احسان عدل کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، کہ انسان گناہوں سے ایسے ہی بچے جیسے کہ یعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھی کو دنیا کے اندر سزا دے دے۔ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کسی کو سزا نہیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو سزا دے دیتا ہے، کبھی آخرت میں سزا دیتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے انسان دنیا میں تو اسے ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے گویا کہ اس کو بھلا دیا گیا۔ دیکھیں آپ کتنے ہندو ایسے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر بھی وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چھوٹ دے دیتا ہے، ایک مار ایسی پڑتی ہے کہ انسان برباد ہو جاتا ہے، یا قیامت کے دن اس کو مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ذنب اجدر، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی کے لیے دنیا میں ہی فوراً کر دے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو دنیا میں فوراً سزا دے دی جائے، مع ما يدخر فی الآخرہ، یا تو اسے آخرت کے لیے چھوڑ دیا جاتا، آخرت پہ اس کو سزا ملے گی۔
یہ نہ سمجھے کہ انسان ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، سب دین پر عمل کر رہے ہیں اور سب کچھ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، پھر بھی پریشان ہے اسلام صاحب، انہوں دیکھو نا نماز پڑھتی کیا بھی کرتے ہیں پھر بھی ٹینشن نہیں سکا، آرام سے چل رہی زندگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یدخر فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو آخرت کے لیے رکھ دیتا ان کے، اور آخرت میں ان کو سزا ملے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے وہ آخرت میں نہیں چھوڑا جاتا، آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی ہو جاتا۔ وہ کون سے؟ دو گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من البغی وقطیعۃ الرحم، کہ انسان باغی بن جائے، انسان بغاوت کرنے لگ جائے، اور اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داری کو اگر توڑتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا اس کو دے دیتا، دنیا میں اس کی سزا اس کو مل جاتی ہے، آخرت میں اس کو پینڈنگ نہیں رکھا جائے گا۔ بلکہ انسان اگر رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے لڑنا جھگڑنا، اختلافات کرنا، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر لمبا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی زندگی میں ہی اس کا اثر اس کو دکھلانے لگتی ہیں، انسان کی زندگی میں اس کا اثر دکھلانے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دو چیزیں، ان سے ظلم و زیادتی اور رشتہ داری کو توڑنا، من البغاوت، ظلم و زیادتی، کسی کو ظلم کر دیا، اپنے سے کمزور دیکھا اس کو دبانے کی کوشش کیا، کسی کا حق بن رہا تھا وہ حق ہی نہیں دیا، کوئی اچھے انداز سے چل رہا ہے اس کو جو ہے اس کی روزی ختم کر دیا، اس کی ڈیوٹی سے ہی نکال دیا یا فلاں کر دیا، یا اس کا کاروبار چل رہا ہے اس کے کاروبار کو بند کروا دیا، یہ ظلم و زیادتی۔ انسان ظلم کرے گا دنیا میں اللہ سے فوراً سزا دے دیتا، یا تو فوراً نہیں تو مرنے سے پہلے اسے سزا مل جاتی۔ اور دوسری وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کو توڑنا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو بکر، کہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی انسانوں کو ان کی سزا سنا دیتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارہ الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے جمعہ کے اندر جو باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ ان میں سے ایک چیز پر بھی اگر عمل ہو جائے تو اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اس کے اندر کامیابی رکھ دیں۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو لوگ قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ قرضوں سے نکل کر حلال کمائی کماتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حرام کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سود کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ بیمہ ہو، چاہے وہ جو بھی شکلیں انسان جو اپناتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ اللہ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرما، اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔